السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی۔ ناظرین، آج خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس تھا اور جس بات کا خدشہ تھا گویا کہ وہی کچھ ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اس اجلاس کو اس بنیاد پہ نہیں ہونے دیا کہ وہاں پہ کورم پورا نہیں ہے، اور جب کورم کی نشاندہی کی گئی تو اسپیکر صاحب نے کاؤنٹنگ کروانے کے بعد اس اجلاس کو 24 جولائی تک ملتوی کر دیا۔ ارادہ یہی تھا کہ اس دوران مخصوص نشستوں پہ منتخب ہونے والے ارکان حلف نہ اٹھا سکیں، لیکن ایسا نہ ہوا، اور اس کے بعد اپوزیشن جماعتیں گئیں، انہوں نے جا کے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا اور پشاور ہائی کورٹ نے فوری طور پہ ایک حکم جاری کیا گورنر خیبر پختونخوا کو کہ یہ حلف وہ لیں۔ لہٰذا اس کے کچھ ہی گھنٹے بعد گویا کہ اس حلف برداری تقریب میں تمام مخصوص نشستوں پہ منتخب ہونے والے ارکان، جن میں 21 خواتین اور ساتھ میں کچھ 14 اقلیتی رہنما ہیں کہ جنہوں نے یہ حلف اٹھایا ہے۔ اور اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر ایک تو جو ایکویشن تھی وہاں پہ پارٹی پوزیشن، اس میں بدلاؤ آیا ہے، اور اب اپوزیشن جماعتوں کی تعداد ارکان کیونکہ 52 ہو چکی ہے۔ اس دوران حکومت کے پاس 92 ارکان ہے، اور ساتھ میں کہا جاتا ہے کہ 34 ارکان ایسے بھی ہیں کہ جن کی حیثیت آزاد ہے، وہ کسی جماعت کا کوئی رکن نہیں ہے وہ۔ اور اس دوران ناظرین، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے کل کے روز گویا کہ پیر کے روز سینٹ کے انتخابات کا شیڈیول بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا حلف برداری کی تقریب کے بعد کل دن 11 بجے بتایا جا رہا ہے کہ سینٹ کے انتخابات ہوں گے پختونخوا اسمبلی میں۔ لیکن اس دوران ہوا کیا ہے، وہ ناراض ارکان پی ٹی آئی کے کہ جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے نامینیشنز پیپر واپس لے لیں، لیکن بتایا یہ گیا ہے کہ وقت مقررہ کے بعد بھی انہوں نے اپنے نامینیشنز پیپر واپس نہیں لیے۔ اب اس دوران سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان سینٹ کی نشستوں کے لیے جو ایک مفاہمت ہوئی تھی وہ برقرار ہے، یا کل جب بیلٹ ہوگا تو اپوزیشن کو یا پھر حکومت کو کچھ سرپرائزز ملیں گے؟ اور وہ جو آزاد ارکان بضد ہیں کہ انہوں نے الیکشن لڑنا ہے، تو کل کے دن کیا بانی پی ٹی آئی کا نظریہ جیتے گا یا پھر حکومت اور اپوزیشن کی مفاہمت کو کامیابی ملے گی؟ اور مور امپورٹنٹلی ان ناراض ارکان کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا جن کو کہا یہ گیا ہے کہ اب شو کاز نوٹس جاری کیے جائیں گے اور ان کو پارٹی سے بے دخل بھی کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی میں کا اختلاف ڈاکٹر عباد صاحب۔ پہلے ان سے کچھ پوچھتے ہیں کہ آج کے دن کیا کچھ ہوا اور اب ان کی اگلی حکمت عملی کیا ہے الیکشن کو لے کے۔ بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ سر پہلا سوال تو میرا یہی ہے کہ آج اگرچہ پی ٹی آئی نے یہ کوشش کی کہ یہ اجلاس نہ ہو، حلف نہ ہو، اور اس کے بعد ممکنہ طور پہ جو کل الیکشن ہو رہے تھے سینیٹ کے وہ ان کا انعقاد نہ ہو پائے، لیکن بہرحال عدالت نے وہاں سے آپ کو ریلیف ملا ہے۔ اب اگلی اسٹریٹجی کیا ہے؟ اور میرا جو ابتدائی میں نے سوال اٹھایا ہے کہ کیا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو ایک مفاہمت ہوئی تھی وہ برقرار ہے یا وہ ختم ہو چکی ہے؟ اب خفیہ بیلٹنگ ہوگی اور کوئی بھی الیکشن جیت سکتا ہے؟ شکریہ جی۔ ایک تو آپ کے جو کچھ فگرز ہیں تصحیح بھی کر لو۔ سب سے پہلے تو یہ جو آج اجلاس تھا یہ بدقسمتی سے 1.5 سال سے سینٹ میں ہمارے صوبے کی نمائندگی نہیں ہے۔ وہ اس لیے نہیں ہے کہ ادھر ہمارے صوبے میں جس کی حکومت ہے وہ سیاسی نابالغ ہے، وہ نہیں چاہتے تھے، اس لیے یہ کر رہے ہیں۔ آج جو کچھ ڈرامہ ان لوگوں نے کیا، یہ اجلاس جو ہے یہ سیم نے سمری بھیجی، گورنر صاحب نے سمن کیا، گورنمنٹ ایجنڈا تھا، اور سیم نے سارے لوگ اپنے پاس رکھے، 2 MPs کو بھیجا کہ قرم پوائنٹ آؤٹ کرے، کیونکہ ہمارے پاس قرم ہے ہی نہیں۔ ہمارا جو نمبر ہے وہ 28 ہے، قرم کے لیے 37 چاہیے۔ یہ انٹینشنلی وہ کر رہے تھے۔ میں نے یہی بھی کہا کہ خدا کے بندو، ہمارے کچھ روایات تھے یہ پختونوں کے، یہ جو خواتین ہیں، کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، تو کہاں سے آ جاتے، آپ یہ جو کام کر نہیں سکتے۔ وہ میں نے صبح ان کو کہا کہ آج حلف ہو، کسی بھی صورت ہے تو حلف ہو جائے گی انشاءاللہ، لیکن آپ اس طرح امیچور بھی نہ پلے کریں۔ دوسری بات میں نے یہی کی کہ آپ کیوں یہ اسمبلی کی جو اختیار ہے، جو ڈیموکریٹک لوگوں کے پاس اختیار ہے، آپ کیوں ہمیں مجبور کر رہے ہو کہ ہم کسی اور کا دروازہ کٹکھٹائے، کورٹ جائے، کسی اور کے تھرو جائے؟ لیکن یہ پی ٹی آئی کا اپنا سٹائل ہے، اس پر میں کیا بات کروں۔
پھر ہم نے ریکویسٹ جی کی چیف جسٹس صاحب کو انڈر آرٹیکل 255 اور اس نے نامینیٹ کیا گورنر صاحب کو. الحمدللہ آج ہو گیا، وہ پروسیس کمپلیٹ ہوئی. یہ آپ نے جو بات کی، یہ پی ٹی آئی کے ارکان کتنے ہیں، ہمارے کتنے ہیں، تو ابھی جو فگر میں درست کر لو، اپوزیشن ابھی ہے جی 53. آزاد کی آپ نے بات کی جی کہ 30 سے 35 ہے، 30 35 نہیں ہے. آزاد جو الیکشن کمیشن میں ڈکلیئر ہے وہ 91 ہے. پی ٹی آئی کا صرف ایک ہی او بندہ، 91. باقی سارے اچھا سارے سارے آزاد. بالکل، یہ الیکشن کمیشن کے ویب سائٹ آپ چیک کر لیں تو 91 انڈیپینڈنٹ ہے. لیکن میں نے ادھر ایک او فلوٹ کیا تھا انٹرسٹنگ. کہ کانسنسس ہو، اور یہ فارمولہ 6-5 کا فارمولہ میں نے ایک تجویز دی حکومت کو کہ جو پختونخوا اسمبلی ہے، سینٹ الیکشن میں بدقسمتی سے ہماری ٹریک ریکارڈ کچھ ٹھیک نہیں ہے. ادھر ہاسٹریڈنگ، مختلف الزامات ہو رہے ہیں، اور اس طرح یہ اپسیٹ بھی ہوتے رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ کی عددی نمبر زیادہ ہے تو 6 آپ لے لیں، 5 اپوزیشن کو دے دے، تو کانسنسس سے ہم کریں گے تو یہ ایک میسج پازیٹیو جائے گی. اس طرح پنجاب میں ہوا تھا، اس طرح لاسٹ ایئر بلوچستان میں بھی ہوا تھا. تو یہ ڈبہ ہم صاف کریں گے جو پختونخوا اسمبلی کے اوپر ہے. تو گورنمنٹ ایگری کر گئی. صحیح 3 دن پہلے ہماری ایک نشست ہوئی سی ایم کی اور میری، اس میں اس نے ایگری کیا. تو عجیب پارٹی ہے، مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ اس کا لیڈر کون ہے، اس کے نیچے کون ہے، کس کا یہ مانتے. پھر یہ کچھ ہاں لوگ اس کے ڈٹ گئے. لیکن یہ ہے، یہ تو اس کا انٹرنل ایشو ہے، میرا اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میری تو بات ہوئی ہے پی ٹی آئی ایز اے صحیح. پارٹی بھی. بیرسٹر گوہر اس کا چیئرمین ہے، وہ آن بورڈ تھا. اس کا جنرل سیکرٹری آن بورڈ تھا. اس کے انفارمیشن سیکرٹری شیخ وقاص نے یہ کل رات جو کچھ دیا وہ شیخ وقاص نے دیا. سی میں ادھر ہے اس کا، صحیح. اس سے میری بات ہے. تو وہی ہم انٹیک ہے، وہ 6-5 کا فارمولہ ہمارا انٹیک ہے. تو کل انشاءاللہ یہ ایکسرسائز ہوگی. ان اپوز کا مینز کہ الیکشن نہ ہو، تو میں یہی سوچ رہا تھا، لیکن اب یہ ایکسرسائز ہوگی چند گھنٹوں کی. ریزلٹ وہی انشاءاللہ آئے گا، 5-6 آئے گا. لیکن آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ جو فارمولہ طے، کیونکہ لگتا تو یہ تھا کہ شاید اجلاس پی ٹی آئی ہونے دے گی، لیکن آج اس اجلاس میں رکاوٹ ڈالی گئی. کہیں ایسا تو نہ ہو کہ کل آپ کو سرپرائز ملے، جو 3 ارکان بیٹھے نہیں ہیں پی ٹی آئی کے ناراض، شاید ان کو بائی ڈیزائن کہا گیا ہو کہ آپ نے نامینیشن پیپر واپس نہیں لینے، اور جب خفیہ بیلٹنگ کال ہو تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو سرپرائز ملے سر. نہیں، میرا نہیں یقین. یہ تو پی ٹی آئی اس طرح پارٹی ہے، بندہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا جب تک ریزلٹ نہ آئے کہ اینی تھنگ از پاسبل. جو آج ان لوگوں نے غیر آئینی اسمبلی میں یہ ایجنڈے کا حصہ تھا اوت لینا، یہ ایک آئینی طریقہ کار ہے. لیکن سیم نے اپنے ممبر اپنے پاس رکھے، ایک ممبر بھیجا قرم پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے. تو اسے کچھ بھی بندہ ایکسپیکٹ کر سکتا ہے. لیکن آج جو ہماری نشست ہوئی ہے، آج بھی 2 گھنٹے ہم بیٹھے گورنمنٹ ٹاور میں اور چیف منسٹر نے 2 گھنٹے آج بھی لگائے ہیں. تو آج تک جو اچھا سچویشن ہے، ابھی تک جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تو وہ سٹل سٹینڈ ہے 6-5 کے فارمولے پر. تو مجھے یقین ہے کہ کل تک یہ سسٹین کرے گا انشاءاللہ. اور ڈاکٹر صاحب انفیکٹ جو پارٹی پوزیشن آپ بتا رہے ہیں اس کے تحت تو اب لگتا یہ ہے کہ اپوزیشن کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ کچھ آزاد ارکان ایسے بھی ہیں کہ جو ان ہاؤس تبدیلی چاہ رہے ہیں خیر پختونخوا کے اندر، وہ شاید علی امین سے کوئی خوش نہیں ہیں. تو اب ہم کیا تصور کریں کہ جب سینٹ کے الیکشن کا مرحلہ گزر جائے گا اس کے بعد کوئی یہ بھی اسٹریٹجی ان پلیس ہے کہ آپ ان ہاؤس تبدیلی کی بات کریں گے؟ کیونکہ مولانا فضل رحمان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح ہے. ابھی ہم جی جی الحمدللہ اپوزیشن ایک پیج پر ہے، اور یہ جو 5 کینڈیڈیٹ ہے یہ جوائنٹ اپوزیشن کے ہے، اور ہم جوائنٹ ہی چل رہے ہیں. آپ کی جو بات ہے یہ آپ کو ایک یہ بھی میں نے تصحیح کر دی کہ ابھی وہ گورنر صاحب کی پریشر چل رہی تھی کہ 30 ہے یا 35 آزاد ہے. تو وہ میں نے آپ کو بتایا کہ 91 آزاد، 35 نہیں ہے، 91. 91 آزاد ہیں. میں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ نہ بھی چاہے تو ان کے اندر جو خود جو ریپٹ ہے، جو بیڈ گورننس ہے، جو اس کی کرپشن کی کارستانیاں ہیں، جو بیڑا غرق کر دیا اس صوبے کا. تو پی ٹی آئی میں بھی کچھ سینسیبل لوگ ہیں، وہ خود چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم وائنڈ اپ ہو. تو بہرحال ہمارے نمبر اب تو 53 ہے.
بہت جلد یہ اوپر بھی جا سکتے ہیں. یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ریجیم چینج اور غیر قانونی، تو یہ عمران خان واحد بدبخت وزیر اعظم تھا ان دا ہسٹری آف پاکستان کی جس کو ہم نے آئینی طریقے سے نکالا. ووٹ آف نو کانفیڈنس از ان کانسٹیٹیوشن. ڈاکٹر صاحب اگر یہ تبدیلی کا عمل شروع پی ٹی آئی سے ہوتے آزاد لوگ کرتے ہیں تو کیا اپوزیشن اس کا حصہ بنے گی؟ میرا سوال آپ سے ہے کہ اگر کوئی ایسا انیشیٹو لیا جاتا ہے تو آپ اس کو سپورٹ کریں گے، اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نہیں رابطے کر رہے ہیں، وہ لوگ خود ہم سے رابطے کر رہے ہیں. ان کے لوگ ان سے تنگ ہیں، خود ہم سے رابطے کر رہے ہیں. لیکن کل یہ سینٹ الیکشن ہے، سینٹ الیکشن تک تو آپ کا رسپانس کیا ہے سر؟ وہ ہونے دیں، تو اس کے بعد پھر دیکھا جائے. بہت شکریہ ڈاکٹر عباد ہم سے گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر آزاد ارکان کی تعداد سب سے زیادہ ہے اور سینیٹ الیکشن کے بعد ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ان سے رابطے میں وہ چاہ رہے ہیں کہ ان ہاؤس تبدیلی آئے. تو کیا آنے والے وقت میں علی امین گنڈاپور صاحب وزارت اعلیٰ کا عہدے سے ہاتھ دھو سکتے ہیں؟ یقینی طور پہ یہ بہت بڑا سوال ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد کوشش کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے کسی رہنما سے گفتگو کریں، ان سے جاننے کہ اب اس سارے عمل کو وہ کس طرح دیکھتے ہیں اور حکومت کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے ان کی پالیسی کیا ہوگی. ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ویڈیو لنک پہ تحریک انصاف کے رہنما شوکت وزیر صاحب. بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. آج سر دیکھا ہے آپ نے کہ انفیکٹ کوشش تو یہ کی گئی کہ اسمبلی کا اجلاس نہ ہو، پھر حلف برداری نہ ہو، لیکن عدالتی احکامات کے نتیجے میں حلف برداری بھی ہوگی. کل سینٹ الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں کے پی اسمبلی کے اندر. تو سر بہتر نہ ہوتا کہ جب آپ نے مفاہمت ہی کر لی تھی اپوزیشن کے ساتھ سیٹوں کے حوالے سے، تو یہاں پہ بھی ایک سموتھ رننگ ہوتی، اسمبلی کا اجلاس ہونے دیتے تاکہ ایک اچھا میسج جاتا. کام تو وہ یہ جو ہو گیا ہے، تو آپ کو لگتا نہیں تھوڑا سا ایک بیڈ ٹیسٹ آیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں دو آپشن ہے. یہ تو آپ نے جو بات کی بالکل، اگر میں ہوتا اسمبلی میں اور میرے پاس اختیار ہوتا تو میں بالکل ایسے ہی کرتا. لیکن جو کچھ الیکشن کمیشن نے کیا اور ہائی کورٹ نے کیا، یہ بھی کوئی قانونی وہ نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ آرٹیکل 130 اور 255 یہ جو کہتے ہیں کہ اسپیکر کی غیر موجودگی میں آپ اسمبلی جو ہے نا وہ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ حلف لے لیں. تو اسپیکر تو غیر موجود نہیں ہے، اسپیکر نے تو اجلاس ملتوی کیا ہے اور کوئی یہ بھی نہیں کہا ہے کہ جی ان ایکسپیکٹڈلی یا وہ کوئی ان ڈیٹڈ ہے. باقاعدہ ڈیٹ دی ہوئی کہ 24 کو اجلاس ہوگا. تو چونکہ کورم پورا نہیں تھا، اسپیکر نے اپوزیشن لیڈر سے بھی پوچھا کہ کیا کروں، اجلاس ملتوی کروں یا اس کو ویٹ کروں، تو انہوں نے کہا جی آپ اجلاس ملتوی کر دیں، کم ہے لوگ. تو اب یہ اسپیکر کا اختیار ہوتا ہے. انہوں نے 24 تاریخ دے دی. تو میرے خیال سے صرف اس چیز کو دیکھنے کے لیے کہ جس طرح مخصوص نشستیں لی گئی تھی اس وقت بھی یہی جلد بازی ہوئی، اب جو مخصوص نشستوں کے لیے حلف برداری کی تقریب ہے وہ بھی یہ بڑا عجیب سا ہوگا کہ اسپیکر موجود ہے، اسمبلی ہے اور حلف جو ہے وہ جا کے ادھر لیا جائے گا گورنر ہاؤس کے اندر. یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ بھی کوئی قانونی عمل ہے، کیونکہ ہمیشہ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ میں 9 سال پارلیمنٹری افیئرز کا منسٹر بھی رہا. جب آپ حلف لیتے ہیں فوراً بعد آپ نے اسمبلی کا جو رجسٹر ہوتی ہے اس میں آپ نے سائن کرنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ ویلڈ ہو جاتے ہیں کہ اسمبلی کے ممبر ہو گئے. اب انرولمنٹ ہو جاتی ہے، تو انرولمنٹ تو تب بھی نہیں ہو سکتی، وہ تو 24 کے بعد ہی ہوگی. 24 کو اجلاس ہوگا پھر. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ کوئی قانونی ہو رہا ہے. 2 دن 3 دن صبر کر لیا جاتا. دوسرا یہ کہ سپریم کورٹ کے اندر کیس بھی پڑا ہوا ہے نا، ہم بھی تو گئے ہیں نا، ہمارا بھی کیس ہے، تو وہ بھی آ جاتا ہے، اس کا فیصلہ بھی. تو سر شوکت صاحب آپ تو پھر پارلیمانی امور کے وزیر رہے ہیں، تو اگر آپ اس سارے عمل کو غیر قانونی قرار دے رہے ہیں تو پھر ہم یہ تصور کریں کہ اسمبلی میں اسپیکر صاحب نہ تو اس رجسٹر کے اوپر ان کو دستخط کرنے دیں گے اور نہ ہی پھر ان کو بطور رکن نوٹیفائی کیا جائے گا. کوئی یہ آپ کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی یہ کرے گی؟ اور مور امپورٹنٹلی جو کچھ پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے کیا گیا ہے، کیا اس کو بھی آپ سپریم کورٹ میں کسی اور فورم پہ چیلنج کرنے جا رہے ہیں؟
میرے خیال سے کہ ہائی کورٹ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیے، کیونکہ دیکھیں نا، میں نے آپ سے کہا کہ چیف جسٹس جو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ جو آرٹیکل کا حوالہ دے رہے ہیں 255(2), یہ اس صورت میں ہوتا ہے جو اسپیکر کی عدم موجودگی ہوتی ہے، اس صوبے میں نہیں ہو یا اس شہر میں نہیں ہو یا وہ اویلیبل نہ ہو. تو یہ کام تو وہ ایسا بھی کر سکتے تھے نا کہ وہ اسپیکر کو کہہ سکتے تھے کہ جی آپ لے لیں، آپ کسی اور کو نامزد کر رہے ہیں کیونکہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جی کسی اور کو نامزد کیا جائے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر آپ خط دیکھیں، ہائی کورٹ ہمیشہ آرڈر دیتی ہے، اگر ہمیشہ آرڈر دیتی ہے تو خط لکھنے کی کیا ضرورت بنتی ہے کہ آپ گورنر کو خط لکھیں کہ جی آپ حلف لے لیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی عجیب سا وہ ہے. عدالتی نظام پہ بھی بہت بڑا کویشچن ہے یہ کہ اگر عدالتیں صحیح. انتظامی اختیارات استعمال کرنا شروع کر دیں تو یہ تو دیکھیں نا، جو 4 پلرز ہیں تو یہ تو ہر ایک کا اپنا اپنا جورسڈکشن بتائی گئی ہے، تو یہ تو بالکل کھلا مداخلت ہے انتظامی امور میں. لیکن پتہ نہیں اب آپ کے خیالات سے اس صوبے کے وزیر اعلیٰ کتنے متفق ہیں، کیونکہ اب تھوڑی دیر پہلے ہماری ڈاکٹر عباد کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہاں ان سے بات ہو رہی تھی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا تو حکومت کے ساتھ جو سینٹ کی نشستوں کا فارمولہ ہے وہ بھی انٹیکٹ ہے، اور وہ 5 گھنٹے آج وہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں. تو سر تحریک انصاف کی بھی سمجھ نہیں آ رہی نا، ایک طرف آپ ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا چاہ رہے، پھر جب سینٹ کے الیکشن میں نشستوں کی تقسیم کا مرحلہ آتا ہے تو پھر آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے نشستیں کرتے ہیں. تو اس سے بھی ظاہر سی بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو ناراض ارکان ہے پھر وہ درست ہے نا، کہ آپ کی جو اسٹریٹجی ہے وہ کی بڑی کنفیوزنگ قسم کی ہے. کوئی ایک پوزیشن تو لینا آپ. دیکھیں مجھے تو علم نہیں ہے کہ کیا طے پایا، لیکن یہ جہاں تک انفارمیشن کی بات ہے تو مجھے بھی کل یہ بتایا گیا کہ جی فارمولہ طے ہو گیا ہے. پہلے جو فارمولہ تھا وہ 3 اور 8 کا تھا، 8 دینا تھا ہمیں اور 3 لینا تھا اپوزیشن نے. لیکن جب ہمارے ممبران جو ہے وہ تھوڑے سے انہوں نے دکھائی اپنا رویہ دکھایا اور کچھ جو وڈرا نہیں کر پا رہے تھے، تو اس کی بنا پہ پھر وہ 6 اور 5 پہ چلے گیا فارمولہ. لیکن بہرحال جو بھی ہے فارمولہ جو ہے اسی فارمولے پہ ہی الیکشن ہونے ہیں. مطلب یہ کہ مجھے امید ہے کہ فارمولہ وہی ہے، لیکن اگر 1-2 دن انتظار کر لیا جاتا ہے، جو ہماری پٹیشن ہے وہ شاید منڈے کو یا ٹیوزڈے کو ہونے والی تھی، تو اتنا بڑا اتنی کوئی وہ نہیں تھا، 2 دن کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی. لیکن جو جس پھرتی کا مظاہرہ الیکشن کمیشن کر رہا ہے ہمارے خلاف، جو بھی ہوتا ہے، جو پھرتی کا مظاہرہ الیکشن کمیشن کرتا ہے تو وہ دیدنی ہے. اور پھر اس کے بعد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آتا ہے اتنی جلدی آپ اتوار کے دن. اور بہرحال میں عدالتی معاملات میں وہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہر ایک کا اپنا جو اختیار ہے نا، اس اختیار سے تجاوز اگر آپ کریں گے تو نظام نہیں چل سکے گا. دیکھیں اسپیکر موجود ہیں اور آپ گورنر سے کہہ رہے ہیں آپ جا کے حلف لے لیں، تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی صحیح اچھا درست، نتیجہ ہے. یقیناً آپ کی پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن انفیکٹ جو ناراض آپ کے ارکان ہیں انہوں نے بھی آج کا دن تھا 12 بجے نامینیشنز پیپر انہوں نے واپس نہیں لیے. تو کل کا جو الیکشن ہے اس میں کوئی آپ سرپرائزز دیکھ رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ جو نظریاتی لوگ ہیں پی ٹی آئی کے اسمبلی کے اندر وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ الیکشن جیت جائیں، جو نامینیشنز پارٹی کی جانب سے آئی ہے وہ لوگ ہار جائیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے سر؟ دیکھیں یہ تو پارٹی فیصلہ کرے گی کہ کیا ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن لیا جاتا ہے یا نہیں لیا جاتا. اگر ڈسپلنری ایکشن لیا جاتا ہے تو پھر تو کوئی بھی جرت نہیں کرے گا کہ وہ ووٹ پارٹی کے اس سے باہر دیتے. دیکھیں نظریاتی تو وہ ہے جو عمران خان کی بات مانے نا. اب عمران خان نے جو نامزدگیاں کی ہیں اس میں کوئی بھی ایکس مجھے نہیں پتا ہے کہ وہ کس حد تک وہ ہے. لیکن اگر عمران خان، میں بار بار یہ کیا، میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے اور اس پہ کافی مجھے باتیں بھی سنائی گئی ہیں کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ میں نے اگر کا استعمال کیا کیونکہ مجھے وہ نام کا نہیں پتا ہے کہ عمران خان نے کس کا وہ دیا. ظاہر ہے وہاں پہ اس وقت عمر ایوب صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں، گور صاحب ہیں چیئرمین ہیں، اس طرح ہمارے سلمان اکرم راجہ صاحب جنرل سیکرٹری. اگر وہ یہ تینوں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان نے ہی یہ نام دیا ہے تو پھر میرے خیال سے پارٹی تو اور کچھ نہیں ہے نا، یہ پارٹی ہے نا. تو پارٹی کو پھر جتنے ممبرز ہیں ان کو وہ فیصلہ ہونا چاہیے جو عمران خان نے کیا. اگر میں
کہوں کہ جی میں نظریاتی ہوں لیکن عمران خان کی بات نہیں مانتا ہوں کیونکہ وہ فیصلہ غلط ہے، تو پھر تو میرے خیال سے یا تو مجھے پارٹی چھوڑ دینی چاہیے، یا پھر مطلب ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے نا کہ جس پارٹی میں ہوں اور میں پارٹی کی بات نہ مانوں اور اپنے آپ کو نظریاتی کہوں۔ نظریہ کیا ہے یہاں پہ؟ کوئی جنت میں دوزخ کی بات تو نہیں ہو رہی نا۔ نظریہ تو یہ ہے کہ جس پارٹی کے ساتھ آپ وابستہ ہیں اس کے فیصلے کو مانیں گے۔ پھر جو لوگ یہ اپنے آپ کو صحیح نظریاتی کہہ رہے ہیں اور پھر پارٹی کے فیصلے سے انحراف کر رہے ہیں، میرے خیال سے یہ ذاتی ہے۔ اور ہاں ایک بات اور میں بتاؤں، جو کچھ لوگوں کی جب نامزدگیاں ہو رہی تھی تو ہم نے ضرور آواز اٹھائی تھی کہ فلاں کو لیا جائے، فلاں کو لیا جائے۔ گو کہ میں نے خود ٹرائی کی تھی اور مجھے کہا گیا کہ نہیں آپ اپلائی نہ کریں، تو میں نے نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، میں ناراض بھی نہیں ہوں، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے۔ اگر پارٹی کہتی ہے کہ آپ پارٹی انتخابی سیاست کریں تو پارٹی کے ٹھیک ہے، فیصلوں کو مجھے مانیں، کوئی لیکن ایشو سر نہیں ہے۔ دیکھیے لیکن شوکت صاحب، یہ جو مرزا آفریدی صاحب کے نام پہ اعتراض ہو رہا ہے اور ان کے بارے میں کہا کہ وہ پارٹی چھوڑ گئے تھے، 9 مئی کے اقدام کی بھی انہوں نے مذمت کی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مرزا آفریدی صاحب پی ٹی آئی کے ہی رہنما ہیں، ان کی نامنیشن درست ہوئی ہے؟ اور مور امپورٹنٹلی پھر جو 9 مئی کے انہوں نے مذمت کی تھی، آپ اس کی بھی تائید کرتے ہیں؟ دیکھیں میں اگین یہ کہوں گا نا کہ یہ ڈیسیجن تو عمران خان نے کیا ہے نا، کہ وہ اب کیا بیچ میں کیا ہے آئی ڈونٹ نو نا، مجھے تو نہیں پتا ہے کہ مرزا آفریدی صاحب کی کیا بات ہوئی ہے عمران خان سے، یا کیا ان کے رابطے ہوئے ہیں، کیا وجہ کیا تھی کہ ان کو اتنی بڑی سیٹ کے لیے منتخب کر دیا گیا ہے۔ کوئی وجہ تو ہو سکتی ہے نا۔ اور جو انہوں نے بیانات دیے تھے 9 مئی کو، تو آپ کو پتہ ہے کس طرح دیے گئے تھے، وہ تو سب پہ پریشر تھا، لیکن اللہ نے عزت حیا رکھی۔ شوکت صاحب، انفیکٹ اپوزیشن کا خیال یہ ہے کہ جو کے پی اسمبلی کے اندر جن لوگوں کو آپ کلیم کریں کہ آپ کا ارکان ہے، وہ کہہ رہے ہیں 91 تو ان کی حیثیت آزاد ہے، اور اب اگلا مرحلہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان ہاؤس تبدیلی کا، اور پی ٹی آئی کے اپنے ہی لوگ چاہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک تبدیلی آنی چاہیے۔ تو کیا دیکھ رہے ہیں سر، اب اگلا کہیں کوئی اقدام ایسا ہونے تو نہیں جا رہا؟ دیکھیں آزاد کوئی بھی نہیں ہے، سب کو پتا ہے کہ عمران خان کے نام پہ ووٹ پڑے ہیں سب کو، اور کوئی بھی اپنی سیاسی موت نہیں مرنا چاہتا ہے، اور سب کو پتا ہے کہ اگر وہ آج پارٹی کے ساتھ غداری کریں گے تو کل ان کو کوئی ووٹ نہیں پڑے گا، ان کی سیاست ہی ختم ہو جائے گی، تو کوئی بھی اتنا بڑا رسک نہیں لے گا، سارے پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن دیکھیں جو راہ ہموار کی ہے، کرپشن کی اور چانگا مانگا کی سیاست کی، وہ تو آپ دیکھیں نا، عدالت کا فیصلہ آیا کہ جی یہ پی ٹی آئی میں کوئی نہیں ہے، سارے آزاد ہیں، اس طرح الیکشن کمیشن میں اس میں بیچ میں اپنا رول ادا کیا۔ تو جب اس طرح ادارے خود اس چیز کے پیچھے پڑیں گے اور یہ ڈسکریج ہوتا جائے گا، تو آپ سمجھے کہ کتنی مشکلات ہے اس ملک کے لیے۔ آئین پر چلنا، قانون پر چلنا، رول آف لا نہیں ہے، جو پی ٹی آئی کے خلاف جو چیز آتی ہے وہ اس کو انڈورس کرنا۔ ایک طرف اگر آپ دیکھیں نا، خیبر پختونخوا کے اندر قدرتی آفت سے بھی کوئی مرتا ہے تو کتنا وہ بار بار اچھالا جاتا ہے میڈیا کے اوپر بھی، اس کے اوپر بھی، لیکن آپ دیکھیں بارش کی وجہ سے کتنی تباہی ہوئی پنجاب کے اندر، اسپیشلی پنڈی میں، لیکن وہ اشتہار لگ گیا، بڑے بڑے اشتہار کے جی بڑی زبردست کام کیا ہے پنجاب گورنمنٹ نے، تو 100 کے قریب تو لوگ بیچارے مر گئے ہیں۔ لیکن شوکت صاحب اپوزیشن تو خیر یا باقی پارٹی نے تو آپ پہ تنقید کرنی ہے، لیکن کل آپ نے دیکھا ہے عرفان سلیم آپ ہی کے ناراض رکن ہیں، وہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نامنیشنز کی گئیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کی گئیں، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، ایک سازش ہو رہی ہے وہاں پہ کے پی کے اندر، تو پھر آپ دوسروں کو تو الزام نہ دیں سر، اپنے لوگ آپ کی یہ باتیں کر رہے ہیں۔ میں شاہد صاحب آپ کو پتا ہے، میں نے جب 3-4 دن پہلے جب پروگرام جتنے بھی کیے تھے، میں نے عرفان سلیم کو سپورٹ کیا تھا، اور لیکن چونکہ میں نے آپ سے کہا کہ اگر عمران خان نے کچھ نام فائنل کر دیے ہیں، دیکھیں میں جب پارٹی الیکشنز ہو رہے تھے تو میں اس کے لیے بھی کھڑا ہونا چاہتا تھا، مجھے کہا گیا کہ نہ کھڑا ہوں، نہیں کھڑا ہوا۔ لیکن اب یہ جو بات میں آپ سے بتا رہا ہوں نا، کہ اگر عمران خان نے ایک لسٹ جاری کر دی ہے تو اس کے بعد میں کون ہوتا ہوں کہ میں کہوں کہ جی نہیں وہ فلاں نظریاتی ہے، اس کو ٹکٹ ملنا چاہیے؟ یا تو میں عمران خان سے الگ ہو جاؤں، پارٹی چھوڑ دوں، پھر تو میں جو کچھ بھی کروں میری مرضی ہے، لیکن جب تک میرے پاس عمران خان کا مینڈیٹ ہے یا عمران خان کا میں فالوور ہوں، تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ جی میری بات صحیح ہے اور عمران خان کی غلط ہے؟ تو میں نے آپ سے کہا کہ میں نے اس کو سپورٹ کیا تھا، لیکن جب انہوں نے ٹکٹ نہیں دیا، کسی اور کو دیا، تو میں نے کہا کہ اب یہ فیصلہ تسلیم کر لینا چاہیے۔ دیکھیں جب تک فیصلہ فائنل نہیں ہوتا آپ آواز اٹھاتے رہتے ہیں، یہی جمہوریت ہے، لیکن جب فیصلہ آ جاتا ہے تو اس کو انحراف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پارٹی ڈیسیجن کو نہیں مانتے۔
وہ تو پھر پارٹی کا فیصلہ ہے کہ پارٹی کیا کریں گی. لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں ان سب کو وڈرال دینی چاہیے اور دستبردار ہونا چاہیے پارٹی کے حق میں, تاکہ ان کا سیاسی کیریئر بچ جائے. یہ سارے اچھے لوگ ہیں, ہمارے پارٹی کے اچھے لوگ ہیں. میں نہیں چاہتا کہ ان کے خلاف کوئی ڈسپلنری ایکشن ہو اور پارٹی ان کے خلاف کارروائی کرے. ایک ایک سیٹ ہے, کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. ہم سب سیاسی ورکر ہیں, ہمارے لیے سیاسی جو کیریئر ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. یہ کوئی اہمیت نہیں ہے, کل پھر الیکشن ہوں گے, ہو سکتا ہے پھر نامزدگی ہو جائے. صحیح. بہت شکریہ شوکت جزیر صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ناظرین, انہوں نے یہ کہا ہے کہ یقینی طور پہ اختلافات پارٹی کے اندر ہوتے ہیں, بٹ ان کو منظر عام پہ نہیں لانا چاہیے اور پارٹی کے بگر گولز کی خاطر ایسے جو ڈفرینسز ہیں ان کو پش سے پش ڈال کے بڑے گولز کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. ناظرین, چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد چلیں گے بلوچستان کے, جہاں پہ امن آنے کو تیار نہیں. گویا کہ دہشت گردی کی وارداتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. کیا وجوہات ہیں اور اس کو ختم کرنے کے لیے وہاں کے قبائلی رہنما کس طرح کی سوچ رکھتے ہیں, کیا مشورہ ان کے حکومت وقت کے لیے؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ڈسکس ڈیبیٹ کرتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, چلتے ہیں کوئٹہ, جہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں قبائلی رہنما سردار علم خان صاحب, اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو بلوچستان کے اندر اس وقت لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے اور وہاں پہ دہشت گردی کے واقعات میں مسلسل ایک اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں. بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. پہلے تو سر جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا وجوہات ہیں کہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ مسلسل دہشت گردی کی وارداتوں میں ایک اضافہ ہو رہا ہے. یہ اگین ایکسٹرنل انٹرونشن ہے یا کچھ کہا جاتا ہے کہ خود بلوچستان کے اندر بہت سارے ناراض گروپس ہیں کو جو ریاست کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, تو کچھ تھوڑا سا بتائیے گا کہ معاملات ہیں کیا وہاں پہ؟ جی, سب سے پہلے تو السلام علیکم. اور اس کے ساتھ جو آپ کا سوال ہے, دیکھیں کچھ ایسی ڈائنامکس ہیں جیسے کہ بلوچستان میں, اس میں کوئی شک نہیں فورن انوالومنٹ ہے, اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ناراض بلوچ بھی ہیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہمارا نوجوان آج کہاں کھڑا ہے. اور بلوچستان میں ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جہاں لوگوں نے سرنڈر کیا, پہاڑوں سے نیچے اتر کے ملیٹنٹس نے, اور آ کے ریاست کے ساتھ بیٹھے اور بات بھی کی. اور اس کے بعد پھر کچھ ایسے سیکیورٹی فیلیئرز ہوئے, کچھ ایسے پولیٹیکل فیلیئرز ہوئے, جس کے بعد جا کے آج ہم ادھر ہی کھڑے ہو گئے ہیں جہاں سے یہ سب شروع ہوا تھا. اور جہاں تک اس میں ایک فورن انوالومنٹ کی بات ہے, دیکھیں بلوچستان جو ہے اس وقت آپ سمجھیں تمام دنیا کی نظریں بلوچستان پر ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گوادر میں ایئرپورٹ اور اس کے ساتھ ساتھ جو گوادر پورٹ ہے, اب گوادر پورٹ جو ہے اب کیونکہ چائنا کو ہر طرف سے بند کر دیا گیا ہے, اور ہم جانتے ہیں, اور جتنی بھی آزاد اکنامیکل ادارے ہیں ان کی تحقیق کے مطابق چائنا 2040 تک ایک بڑا دنیا کی سب سے بڑی اکنامی بننے جا رہا ہے. اور جو دنیا کی سب سے بڑی اکنامی بننے جا رہا ہے, پاکستان کے بڑے بہترین تعلقات ہیں چائنا کے ساتھ. اور چائنا جو یہ سی پیک کے تھرو چائنا, رشیا اور جتنے بھی سینٹرل ایشین اور پھر نارتھ سائڈ پہ جتنے بھی ممالک ہیں, ان سب کا ٹریڈ کا صرف ایک ہی جو ہے آپ سمجھے ایک ہی لائن ہے, وہ ہے گوادر. اور یہ جتنی بڑی ٹریڈ یہاں سے ہونی ہے, اس ٹریڈ کو روکنے کے لیے بہت سے ایسے ممالک ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ چائنا یا رشیا یا پاکستان کسی بھی طریقے سے سی پیک کو کامیاب کریں, جن میں انڈیا ہے, اسرائیل ہے, اور کچھ ایسے ممالک ہیں جن کا نام ہم چاہتے ہوئے بھی آپ سمجھے نہیں لے سکتے کہ ہمارے سفارتی تعلقات کافی حد تک خراب ہو جائیں گے. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. بلوچستان میں 2 پروجیکٹ ہیں, ایک ہے جی سیندک, ایک ہے ریکودک. دونوں ہی کاپر مائنز ہیں, گولڈ مائنز ہیں, کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں. صرف یہ فرق ہے کہ چائنا کو دیا ہوا ہے سیندک, اور ایک اور ملک ہے جن کو دیا ہوا ہے ریکودک. اب ریکودک میں جو ایک باہر کی کمپنی کام کر رہی ہے, اس پہ کوئی اٹیکس نہیں ہے, اس پہ کچھ بھی نہیں ہے, بالکل وہ بڑا زبردست کام ہو رہا ہے. اب چائنا کو دیا ہوا ہے سیندک, کام وہی ہو رہا ہے, وہی منرلز وہ بھی لے جا رہا ہے, یہ بھی وہی لے جا رہا ہے, لیکن سیندک کیونکہ چائنا کے پاس ہے تو چائنا کو مار رہے ہیں. تو یہ چیزیں بڑی وہ کہتے ہیں نا کہ بڑا تحقیق میں جا کے ان کو دیکھنا پڑتا ہے, بڑا ڈیپ آئی رکھنی پڑتی ہے. اور اس کے علاوہ جو اس میں کوئی شک نہیں ہے, بالکل وہ تو خیر چیزیں بڑی ایویڈنٹ بھی ہیں, لیکن مور امپورٹنٹلی کہا یہ جاتا ہے کہ جب تک
دہشت گردوں کو کوئی لوکل سپورٹ نہ ہو تو اس طرح کی کارروائیاں ممکن نہیں ہیں. بالکل اس حوالے سے کچھ بتائے گا کیا جو یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ مقامی لوگ ان کے ساتھ ہیں, کس حد تک یہ جو دہشت گرد کلیم کرتے ہیں وہ درست بات ہے, یا اگین وہی ایک جو گریلا وار ہے اس کے تحت ہی وہ یہ کارروائیاں کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں اور اس کے لیے پھر جو بیرونی سپورٹ اس طرح آپ کہہ رہے ہیں. اور پاکستان کو تو بیان ہے کہ ان لوگوں کے ہائیڈ آؤٹس بھی افغانستان میں نیبرہڈ میں ہیں, تو کیا کہیں گے یہ لوکل سپورٹ کی بات کتنی کو درست ہے؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر میں کہوں کہ لوکل سپورٹ بالکل بھی نہیں ہے, بالکل ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں بلوچستان کی تاریخ کو, پہلے جتنے بھی دہشت گرد تھے وہ سارے کے سارے آپ کے پہاڑوں میں ہوتے تھے. آج ان کو عوام نے اپنے گھر میں جگہ دی ہے اور وہ بالکل ان کے درمیان رہتے ہیں. اگر کوئی بھی کارروائی ہوتی ہے مثال کے طور پہ, اور جب ہماری سیکیورٹی فورسز ان گھروں میں جاتی ہیں, پوچھتے ہیں, معلوم کرتے ہیں کہ بھائی فلانا بندہ یہاں آیا, آپ کے گھر کے چھت سے راکٹ چلا ہے, ایک کنوائی پہ چلا ہے, اسے تباہ کیا, یہ لوگ کون تھے؟ وہ کہتے ہیں جی ہمیں نہیں پتا کون تھے, پتہ نہیں کہاں سے. تو اس میں کوئی شک نہیں ان کو عوامی لیول پہ بالکل ان کو بھی سپورٹ ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, بالکل حقیقت ہے یہ. اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا قائد اعظم یونیورسٹی ہے اسلام آباد کی, وہاں سے میں اگر یہ بات کہوں, پتہ نہیں کیسی لگے یہ بات کہنے کو, لیکن جتنے بھی سرماچار ہیں, جتنے بھی ملیٹنٹس ہیں, وہ موسٹلی جا کے وہ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد ہے, پڑھ لکھ کے بہترین بن کے وہاں سے موسٹلی جو ہیں جب بلوچستان آتے ہیں, حالات دیکھتے ہیں, جابز نہیں ہیں, آپ کا پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ بہتر نہیں ہے, وہ حیران ہوتے ہیں ہم کہاں جائیں. پھر ان کا دل یہ نہیں ہے کہ جی وہ اپنی مرضی سے جا کے ان کو سپورٹ کرتے ہیں ملیٹنٹس کو, وہ بیزار ہیں اس نظام سے, اس پولیٹیکل سسٹم سے, اور جو یہاں پہ ہے ان سب سے وہ بیزار ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اپنی خوشی سے نہیں جا رہا, وہ ان کی نفرت میں جا رہا ہے. وہاں پہ پولیٹیکل گورنمنٹ ہے, اور اس دفعہ تو بجٹ میں بھی ہم نے دیکھے کہ 200 ارب روپے شاید وہاں پہ ترقیاتی کاموں کے لیے رکھے گئے ہیں. دیکھیں بالکل آپ کی ایک ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے, کوئی اکنامک سائیکل نہیں چل پایا ابھی تک. بالکل ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے. اس کے علاوہ بہت سے اور ادارے ہیں جن کے انٹرنیشنل رپورٹ ہے کہ بلوچستان کا جو بجٹ ہے وہ 85% جو ہے الوکیٹ ہوتا ہی نہیں ہے, کرپشن میں چلا جاتا ہے. 85%. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آزاد ادارے کہہ رہے ہیں. اور جو جوان اسلام آباد سے پڑھ کے یہاں آ رہا ہے, یہ ساری چیزیں اس کی نظروں کے سامنے ہیں. آپ کسی بھی جوان سے آج پوچھ لیں, اس کو معلوم ہے صوبے کا بجٹ کتنا ہے, اسے معلوم ہے بجٹ کہاں لگ رہا ہے. لیکن آج سے اگر 20 سال پہلے جا کے دیکھ لیں تو نوجوان کو نہیں معلوم تھا کہ اس کے صوبے کا بجٹ کتنا ہے, کیا لگ رہا ہے, کیا نہیں لگ رہا. ایک تو آج کا نوجوان پڑھا لکھا ہے, سوشل میڈیا بھی ہے, تو وہ ان تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے. دیکھیں بہت ضروری ہے اس وقت ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں ٹرانسپیرنسی کے, چاہے فیڈرل میں ہیں چاہے گورنمنٹ میں ہیں, وہ بجٹ کی ایلوکیشن کو یقینی بنائیں, بجٹ کی ایلوکیشن کو یقینی بنائیں تاکہ بجٹ جو ہے عوام کے پاس پہنچے. اور اس کے علاوہ جو دیکھیں میں یہ سردار صاحب آپ بھی تو ایک عوامی نمائندہ ہے نا, تو آپ کا ان پٹ گورنمنٹ کے لیے کیا ہے کہ آپ انگیج کرتے ہیں گورنمنٹ کو اور آپ کو بھی سنا جا رہا ہے, اس کے اکارڈنگلی کچھ چیزیں ہو رہی ہیں یا آپ بھی مایوس ہیں؟ نہیں دیکھیں ہم نے بڑی کوشش کی ہے, اور اس کے علاوہ ہم اپنے اداروں کے ساتھ بیٹھے ہیں. ہم نے انہیں آپ سمجھے منتیں کی ہیں کہ ہماری جو لوکل باڈی ہے, جو لوکل گورنمنٹ ہے, ہماری لوکل باڈی ہے ہر ڈسٹرکٹ کی, بڑا بہترین ہو جائے گا کہ یہ جتنا ایم پی ایز کو جتنا فنڈ ملتا ہے یہ فنڈ ڈائریکٹلی یو سی چیئرمینس کو آپ دے دیں, تاکہ جو 252 ارب کا ترقیاتی فنڈ ہے یہ ڈائریکٹ جب یو سی چیئرمینس کو ملے گا تو وہ اپنے علاقے میں بہتر جانتے ہیں کام کرنا. ہم نے بڑی کوششیں کی ہیں, ہم نے بڑا آپ سمجھیں بڑا اس پہ کام کیا ہے, ہوم ورک کیا ہے, اپنی سجیشنز دی ہیں. لیکن جہاں تک گورنمنٹ کی بات ہے, میں بالکل میں اتفاق نہیں رکھتا گورنمنٹ کی کسی بھی اس پالیسی سے, اور ہم بالکل مطمئن نہیں ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے اقدامات گویا کہ ایسے نہیں ہے کہ جس سے عوام مطمئن ہو, یا کم از کم وہاں پہ جو ایک کنسرنز لوگوں کے ان کو ایڈریس کیا جا سکے؟ نہیں جی, بالکل بھی مطمئن نہیں ہے. صرف یہ میں نہیں کہہ رہا, بلوچستان میں بیٹھا اس وقت ہر جوان یہ بات کر رہا ہے. اور حقیقت کو جتنا بھی آپ آئینہ دکھاؤ, حقیقت تو حقیقت ہوتی ہے. سردار صاحب انفیکٹ ایک اور مسئلہ بھی کہ جو باقی بھی ویسے رولر پاکستان میں ہے, بٹ بلوچستان میں بہت زیادہ وہ آنر کلنگ کا ہے. اس مسئلے کو لے کے ابھی تک کوئی لگتا نہیں ہے کہ کوئی مؤثر اقدامات کیے گئے ہوں, اور پچھلے بھی دنوں میرے خیال میں اس طرح کا واقعہ ہوا ہے. اس حوالے سے لوکل سطح پہ آپ جیسے لوگ کیا کر رہے ہیں سر؟
دیکھیں سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قبائلی ذمہ داری ہے، اور اس کے علاوہ اس طرح کے جتنے واقعات ہوئے وہ ہماری قبائلی نااہلی بھی ہے. اور جو یہ واقعہ آج ہوا ہے یا اس سے پہلے چند روز پہلے بھی 2 واقعات اس طرح کے ہوئے تھے، موسٹلی ایسے واقعات رپورٹ نہیں ہوتے. تو یہ جو واقعات ہیں ان کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اور جہاں تک قبائلی نظام کی بات ہے، نہ ہی قبائلی سسٹم اس چیز کی اجازت دیتا ہے، اسلام سب سے بڑی چیز ہے، نہ ہی شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے. اور یہ جو ہوا ہے ان مسئلوں کے ہمارے پاس ایسے ماضی میں کافی مسئلے آئے ہیں جو کہ جرگہ میں بیٹھ کے حل ہوتے ہیں، جرگہ میں بیٹھ کے حل ہوتے ہیں. یہ جو لوگ آ کے خود کو جی مار دیں، فلانا کر دیں، آن اسپاٹ آ کے گولی مار دیں، یہ کوئی قبائلی رواج نہیں ہے، نہ یہ ہمارے کسٹمز میں ہے، نہ ٹریڈیشن میں ہے، نہ ہی ہماری شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے بلوچستان کے جتنے بھی ہمارے قبائلی سرداران ہیں، نواب ہیں، میر ہیں، معتبر ہیں، وڈیرے ہیں، ہم تمام کو ایک ساتھ بیٹھ کے جس طرح ایک کانسٹیٹیوشن ہے اسی طرح ایک ہمارا ایک ٹرائبل چارٹر جو ہے ہمارے ہر علاقے میں تو ہے، لیکن ایک کمبائن کر کے کوئی ایسا چارٹر ہم لوگ ڈیزائن کریں تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات جب بھی ہوں تو جتنے بھی ہمارے قبائلی لوگ ہیں ایٹ لیسٹ وہ اس چیز کو فالو کریں. تو یہ جتنے بھی معاملات ہیں ان کا ہمارے قبائلی ٹریڈیشن میں کسی قسم کی گنجائش نہیں. اس کی کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے وہ ہمارے جرگے میں حل ہوتا ہے، آن دا اسپاٹ اس طرح قتل کر کے حل نہیں ہوتا. بہت شکریہ سردار عالم خان. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک کے بعد سیاست سے متعلق کچھ مسائل ہم کو ڈسکس ڈیبیٹ کرتے ہیں. بہت اہم بات کے ناظرین، بہت شکریہ آپ کا سردار عالم خان صاحب. ایک ناظرین چھوٹا سا بریک لیں، کوئی بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ آپ کی ہیلتھ سے متعلق کیا چیزیں ایسی مارکیٹ میں ہیں کہ جو آپ کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہیں، ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے، ایک بریک کے بعد ڈسکس ڈیبیٹ کرتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور ناظرین پروگرام کے آخری حصے میں اب کچھ صحت کی بات کر لیتے ہیں. 25 کروڑ کا یہ ملک جہاں پہ بہت کچھ چیزیں ایسی بک رہی ہیں کہ جو آپ کی صحت کے لیے جان لیوا ہیں، آپ کے لیے ایسے مسائل پیدا کرتے ہیں کہ محدود آمدن میں آپ گوئے کہ اپنے لیے بریڈ اینڈ بٹر شاید ممکن نہ بنا پائیں، لیکن آپ کو پھر ہاسپٹلس جانا پڑتا ہے اور ایک طویل علاج ہوتے ہیں. تو آج ہم نے ایڈیبل آئلس گویا کہ خوردنی تیل جو کھلا بالخصوص مارکیٹس میں بکتا ہے، یہ کتنا آپ کے لیے ٹھیک ہے، کتنا خطرناک ہے اور آپ کی صحت کے لیے کیا مسائل پیدا کر سکتا ہے. تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر طب کے شعبے سے وابستہ ڈاکٹر حسن عروج صاحب. آپ ڈی جی ہیلتھ بھی رہے ہیں اسلام آباد میں. سر بہت شکریہ آپ کا. انفیکٹ پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کس حوالے سے بڑی ریسرچ کر رہے ہیں ایڈیبل آئلس جو کھلا ہے، کیا اعتراض ہے سر آپ کو اگر یہ لوگ کھلا لیتے ہیں؟ سستا بھی ملتا ہے، آپ کو پتہ ہے لوگوں کی ارننگ زیادہ یہاں پہ نہیں ہے، تو کیا پرابلمز ہے اس کے اندر؟ بہت شکریہ شیرازی صاحب. آئی ایم گلیڈ کہ ڈان نے یہ ایشو کو ہائی لائٹ کیا ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو کلچر اور ہمارا جو کھانے پینے کے سارے طریقہ کار ہیں وہ آئل سے بہت زیادہ منسلک ہیں. پاکستان دنیا میں 8واں ملک ہے جس میں سب سے زیادہ ایڈیبل آئل کا استعمال ہوتا ہے. اچھا، اب 25 کروڑ کی آبادی میں ہمارا جو ایڈیبل آئل ہے وہ 80-90% ہمارا آئل جو ہے امپورٹڈ ہوتا ہے. اور باقی 15 سے 20% ہمارا جو ہے وہ لوکل پروڈکشن ہے. اب جو امپورٹڈ آئل ہے اس میں جو 70% ہے وہ تو برانڈ کے ذریعے بکتا ہے. یعنی جتنے برانڈز ہیں جن میں برانڈ سے مراد ہے کہ وہ رجسٹرڈ ہیں کمپنیاں، ان میں لیبل لگا ہوتا ہے. لیبل میں تمام خصوصیات لکھی ہوتی ہیں کہ اس میں اتنی مقدار اس چیز کی ہے، اس کا کمپوزیشن ہوتا ہے، ڈیٹ آف ایکسپائری ہوتی ہے. اس میں WHO کی ایک بہت امپورٹنٹ کنڈیشن ہے، ایک ایلیمنٹ کہلاتا ہے، انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ٹرانس فیٹی ایسڈز. وہ بہت زیادہ مضر ہے دل کے لیے، دماغ کے لیے، شوگر کے لیے، سٹروک کے لیے، فالج. اگر اس کی مقدار وہ WHO کہتا ہے کہ 2% سے کم ہونی چاہیے. انفارچونیٹلی جو یہاں خوردنی تیل کی میں دیکھا گیا وہ مقدار 4 سے 6%، بلکہ اس سے بھی زیادہ. اچھا، اور یہ بہت خطرناک ایلیمنٹ ہے. تو اس پہ کام ہو رہا ہے. پھر یہ جو لوز آئل ہے یہ 30% وہ بیوپار ہیں یا جو وینڈرز ہیں وہ اس کو بغیر لیبل کے بیچتے ہیں. اس پہ کوئی کمپوزیشن نہیں لکھا ہوتا، اس کو ریفائن نہیں کرتے، یہ ایڈلٹریٹڈ ہوتا ہے، اس میں ملاوٹ ہوتی ہے. اور ملاوٹ کے لیے تو
آپ کا کوئی پیمانہ تو ہے نہیں, آپ کسی آپ اس میں بھی ملاوٹ ہوتی ہے, اور کس چیز کی ملاوٹ ہوتی ہے پھر سر؟ اس میں دیکھیں جو سستے تیل ملتے ہیں نا اس کی ملاوٹ ہوتی ہے. اچھا, یہ جو گائے بھینس کا جو فیٹ نکلتا ہے وہ ملا دیتے ہیں تاکہ اس کا والیوم بڑھ جائے. اور آرگینوجوم ایک ہے, وہ اس کے بیچ سے ایک تیل بنتا ہے, وہ بہت ہی سستا بنتا ہے, اس کو ملا دیتے ہیں. پھر یہ میں جس نقطے پہ آنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو کھلا آئل ہے یہ پرائس میں کم ہوتا ہے, یقیناً سستا ہے, یقیناً یہ اٹریکشن ہے لوگوں کے لیے بھی. جی, کیونکہ یہ لوگ رجسٹرڈ بھی نہیں ہیں, یہ لوگ ٹیکس بھی نہیں دیتے جب رجسٹرڈ نہیں ہیں, اور یہ لوگ نہ بوتل پہ خرچ کرتے ہیں نہ لیبلنگ پہ خرچ کرتے ہیں. دوسرا یہ کنٹینرز میں, بڑے بڑے کنٹینرز میں پیری اربن ایریا, بلکہ اربن ایریاز میں بھی, کراچی میں اور لاہور میں ایون یہ بیچتے ہیں, اور وہ کنٹینرز کا کھول کے لوگ اپنے ڈبے لاتے ہیں, اس میں خرید لیتے ہیں. تو ان کا خرچہ بہت ہی کم ہے, اس واسطے اس کو سستا رکھا ہوا ہے, لیکن یہ لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. تو یہ اعتراض ہے بنیادی طور پہ. تو کتنے آپ کے خیال میں پاپولیشن یہ کھلا اور جو لوز آئل استعمال کر رہی ہوگی, اور پھر اس سے اگین ہیلتھ کے پرابلمز کیا آ رہے ہیں, یہ بھی تو امپورٹنٹ. پاپولیشن تقریباً ایوریج 30% ہے, جو بہت بڑا ریشو ہے. 30% ایک ملک کا پاپولیشن اگر ایک مضر صحت تیل لے رہی ہے. اور تیل کا جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہر چیز میں, ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں, پاکستان میں, ہندوستان میں, ہر جگہ تیل استعمال ہوتا ہے. چاہے آپ نے پکوڑے ہوں, سموسے ہوں, پیٹیز ہوں, مطلب آپ یہ تیل جو ہے ہماری ڈیپ فرائیڈ چیزیں جو ہے نا, کباب ہے, کلچر کا حصہ پتہ ہے. نہیں کیا کچھ ہم اس میں بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت زیادہ استعمال ہے. آج کل نگٹس آ گئے ہیں, وہ فرائیڈ ہوتے ہیں, وہ ہر چیز کو ڈیپ فرائی ہم کرتے ہیں. تو مضر صحت اگر ہم تیل استعمال کریں گے تو یہ بڑا خطرناک ہے. اس کے جو اثرات ہیں وہ جس طرح میں نے عرض کیا, ٹرانس فیٹی ایسڈز ہیں, وہ کولیسٹرول کو بڑھاتے ہیں. کولیسٹرول دو قسم کا ہوتا ہے, ایک ہائی ڈینسٹی لیپوپروٹین جو ہمارے جسم کے لیے اچھا ہوتا ہے, اس کو یہ کم کرتے ہیں, اور لو ڈینسٹی لیپوپروٹین جو ہمارے جسم کے لیے برا ہوتا ہے اس کو یہ زیادہ کرتے ہیں. اب وہ جو ہائی ڈینسٹی لیپوپروٹین ہے جو اچھا ہوتا ہے وہ سیلز میں سے کولیسٹرول نکال لیتا ہے. تو جب وہ کم ہوگا تو کم سیل سے نکلے گا, جب وہ کم نکلے گا تو پھٹکیاں پیدا ہوں گی, اور ہارٹ اٹیک ہوگا, دماغ کی طرف جائے گا تو فالج کا اٹیک ہوگا. آپ یہ غور کیجئے کہ پاکستان جو ہے ہر چھٹا ساتواں آدمی ڈائبٹک ہے. تو ظاہر ہے اس کا تعلق خوراک سے ہے, اور ایڈلٹریٹڈ فوڈ سے ہے, جو خوراک مضر صحت ہے اس سے ہے, زیادہ کھانے پینے سے ہے. ہمارا جو کلچر ہے, ہمارے جو ایٹنگ ہیبٹس ہیں وہ بہت انہیلدی ہیں. صحیح. تو یہ اس کے, لیکن آپ کیا کریں, میں سوال تو یہ کرنا چاہ رہا کہ پھر اسٹیٹ کہاں ہے جن کا کام یہ ان چیزوں کو چیک کرنا, لگتا تو یہ کہ وہ پھر کر نہیں رہے یا ان کے نالج میں نہیں, یہ تو ہو نہیں سکتا. بٹ پبلک اینڈ پہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں, کیا اس کو پیوریفائی کیا جا سکتا ہے, اس کو ریفائن وہ خود کر سکتے ہیں, یا اگین اس کے لیے بھی ایک سرٹن آپ کو ایک انوائرمنٹ چاہیے, پلانٹس چاہیے, وہاں تو ہو سکتا ہے بٹ عام آدمی اس کو یوز تو کر سکتا ہے, پیوریفائی نہیں کر سکتا. سر یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے شیرازی صاحب. اس میں اسٹیٹ کی تو بنیادی ذمہ داری ہے, پرنسپل رسپانسبلٹی اسٹیٹ کی ہے کہ وہ انفورسمنٹ کرے, کیونکہ پیور فوڈ لاز, پیور فوڈ آرڈیننس, پنجاب, سندھ, بلوچستان کے جو فوڈ ایکٹس ہیں اس میں کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ مضر صحت چیز غیر جس کو لیبل نہیں کی ہوئی ہوگی, یا اس کا کنٹینر ٹھیک ہوگا, یا اس کی سٹوریج بھی ٹھیک نہیں ہوگی, تو اس کو بیچ ہی نہیں سکتے ہو. تو بنیاد پھر بھی بک رہا ہے. جی بک رہا ہے. تو انفورسمنٹ جو ہے, پہلا قدم انفورسمنٹ کا ہے, اتھارٹیز کا, فوڈ اتھارٹیز کا. اس کے بعد لوگوں کو یہ شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ قیمت تھوڑی سی اگر کم پے کر رہے ہیں لیکن وہ اپنی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ایک میں آپ کو اور سٹیٹسٹکس بتاتا ہوں کہ پاکستان 1.2 بلین ڈالرز تک استعمال کرتا ہے ہارٹ ڈیزیزز کو, سٹروک کو, شوگر کو ٹریٹ کرنے کے لیے. آلموسٹ $1.5 ارب کے برابر, کیونکہ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں اس مضر صحت کی وجہ سے. تو یہ $1.5 ارب جو ہے یہ پاکستان میں عوام ہی خرچ کرتے ہیں نا. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, اس کی فیس ہے, ٹیسٹ کرواتے ہیں, ڈائگنوسٹکس کی فیس ہے, اور تمام جو آپ اس سے کرب سے گزرتی ہے پوری فیملی, وہ اس کی کاسٹ علیحدہ ہے.
تو تھوڑا سا مہنگا خرید لے تو کم از کم اس خرچ سے بچ سکتے ہیں آپ. یہ پوائنٹ ہے کہ شعور عوام میں بھی پیدا ہونا چاہیے کہ آپ برانڈڈ آئل خریدیے, یہ خود بخود ڈسکریج ہوں گے. صحیح ہے, لیکن لاسٹلی اب گورنمنٹ کے اینڈ کے اوپر آپ کی سجیشنز کیا ہیں؟ پبلک کے لیے تو آپ نے دے دی ہے, اس سارے صورتحال کو اگر کوئی آئیڈینٹیفائی کرنا چاہے, ایکسپوز کرنا چاہے تو کیا کیا جائے سر؟ کچھ اس حوالے سے دیکھیں شہر صاحب, ہمارے پاس پوری دنیا میں مثالیں موجود ہیں, ایون افریقن کنٹریز میں, بنگلہ دیش میں, ایران میں, جہاں یہی مسائل تھے, کھلا تیل بکتا تھا, سستا تیل بکتا تھا, ملاوٹ والا تیل بکتا تھا, انہوں نے انفورسمنٹ کی ہے. 3-4 اقدام بڑے اہم ہیں. سب سے پہلے تو آپ کے پاس جو قانون ہے اس کی سختی سے انفورسمنٹ کی جائے, نمبر 1, اس کو ضائع کیا جائے. ہمارے پاس مثالیں ایون گھانا اور نائجیریا اور کینیا کی موجود ہیں جنہوں نے ملینز آف لیٹرز کا تیل ضائع کیا ہے جب وہ پکڑے گئے ہیں اپنی عوام کی خاطر. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ ان پہ ہیوی پینلٹیز کریں. نمبر 3 یہ کہ جو 30% ہمارے بیوپار ہیں جو کھلا آئل بیچتے ہیں ان کو سٹریم لائن کریں, ان کی مدد کریں کہ ان کو ہم ٹیکس میں تھوڑی سی چھوٹ دیں, یا ہم ان کو پہلی لائسنس فیس ایگزیمپٹ کر دیں کہ وہ اگر اپنا لائسنس بناتے ہیں, رجسٹر کرتے ہیں حکومت کے ساتھ, تو ان کو پہلے 6 مہینے کی یا سال کی لائسنس فیس نہیں دینی پڑے گی, کیونکہ ان کا پروفٹ بہت زیادہ ہے نا. اور عوام کے اینڈ پہ یہ ضروری ہے بہت کہ عوام جو ہے تھوڑا سا اپنے اوپر خرچ بیماری پہ کرنے کے بجائے بنیادی صحت پہ کرے, جسے کہتے ہیں پریونشن از بیٹر دین کیور. بہت شکریہ ڈاکٹر حسن عروج صاحب نے بڑی وضاحت سے بتایا کہ جو خوردنی تیل ہے بالخصوص غیر معیاری, یہ آپ کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے. تو گورنمنٹ کے اینڈ پہ تو یقینی طور پہ قوانین پہ عمل درآمد بڑا ضروری ہے, بٹ عوام کے لیے اس طرح کی چیزوں سے آگاہ ہونا اور اس سے بچنا بڑا ضروری ہے. آج کے پروگرام کو یہیں پہ اختتام کرتے ہیں, اجازت دیجیے, خدا حافظ.